توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جو مبارک فریضے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، خطبہ اور نماز، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ آدمی مسجد میں جمعہ کے دن جلدی آ جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی غور سے خطبہ سنے اور اس کے بعد جمعہ کی نماز پڑھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والے 10 دن کے گناہ اللہ اسی وقت معاف کر دیتا ہے۔ اللہ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور میرے پیاروں، یہ مسجد میں بہت زمانے کے بعد آنا ہوا، میں اور آپ پہلے اللہ کا ذکر کریں۔ میری زبان پر اللہ، سب ساتھ میں کہو، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ۔ شروع کریں، اللہ 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 ذکر کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں، تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ درود پاک پڑھیں، میں اور آپ درود پاک پڑھیں۔ اللہ درود پاک کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ میرے پیاروں، درود پاک پڑھنا، اللہ کی قسم درود پاک پڑھنا اتنا پیارا ثواب ہے۔ ابھی 2 روز پہلے ایک درود پاک میں نے دیکھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یہ درود پاک پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ قیامت کے دن میں تمہارے ایمان کی بھی گواہی دوں گا اور قیامت کے میدان میں تمہاری سفارش بھی کروں گا۔ تو میرے پیاروں، آج تو جمعہ کا دن ہے، ہم سب مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہ درود پاک کے پڑھنے کو، سننے کو اور سمجھنے کو قبول فرمائے۔ تو میری زبان پر محمد، سب کا ہو آپ سب کی زبان پر شروع کریں درود پاک۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد، سب ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا محمد، آمین محمد، فاطم محمد، فاطم محمد، الأول محمد، الآخر محمد، الظاهر محمد، الباطن محمد، المرتضى محمد، المجتبى محمد، المصطفى محمد، الحجازي محمد، النزاري محمد،
محمد القرشي محمد المذري محمد العربي محمد الأبطحي محمد التهامي محمد البشير محمد المبشر محمد النذير محمد السراج محمد العامر محمد الناهي محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد. اللہ درود پاک کی ہم سب کو محبت عطا فرمائے. میرے پیارے دوستو، یہ تھوڑے سے وقت میں کتنے بجے ختم کرنا؟ 35 تک ختم کرنا. میرے جو بھائی یہاں کھڑے ہیں، اوپر بھی جگہ خالی ہے، ویسے اگر کھڑے ہونا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن نماز کے وقت میں پھر اوپر چلے جائیں، اس لیے کہ وضو کرنے والے بھی آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑی مسجد ہم سب کو نصیب فرمائے. دعا کرنا چاہیے جب بھی اس طرح کا موقع ہو، دعا کرنا چاہیے. بھائی مسجد بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا ہے. اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے میرے پیاروں دعا کرنا چاہیے. اللہ بڑی اچھی شاندار بھی اور جاندار بھی اللہ ہم سب کو اپنے گھر نصیب فرمائے. اللہ مسجدوں کو آباد بنائے اور اللہ مسجدوں کی فکر کرنے والا ہم سب کو بنائے. خیر میرے پیارے دوستوں، مجھے تو اس وقت ایک حدیث پاک صرف بتانا ہے، اور اس حدیث پاک پر مجھے اور آپ کو مل کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں زندگی آگے کس طرح گزارنا ہے. آپ کو صرف اتنی بات بتاتا ہوا چلو، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں، ساتھ میں کہو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر؟ مکہ مکرمہ میں. اور وہ وقت آیا کہ مکہ کے دشمنوں نے مل کر ایک زبردست پلاننگ کی. ایک بات سمجھنا، قیامت تک دشمنان اسلام پلاننگ کرتے رہیں گے اور اللہ وہ پلاننگ کو فیل کرتا رہے گا. مکہ مکرمہ میں دشمنوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزٹ میں ایک زبردست پلاننگ کی. صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، بس مکہ کے دشمنان مل کر ایک پلاننگ کر دو. پلاننگ بھی اتنی خطرناک کرتے، ایک پلاننگ تو یہ ہو رہی ہے کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیا جائے، محمد کو قتل کر دیا جائے، یا محمد کو کسی جیل میں بند کر دیا جائے، یا محمد کو ذلیل کر کے مکہ سے نکال دیا جائے. کتنی پلاننگ ہو رہی ہے؟ بولو بولو کتنی ہو رہی ہے؟ 3. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا 90 پارے میں. ساتھ میں کون سے پارے میں؟ 90 پارے میں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ دیکھو یہ مکہ کے دشمنوں کو دیکھو، یہ مکہ کے جلنے والوں کو دیکھو، یہ مکہ کے عداوت رکھنے والوں کو دیکھو، یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ محمد کو قتل کر دو، یا محمد کو جیل میں بند کر دو، یا محمد کو مکہ سے ذلیل کر کے نکالو. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ان نادانوں کو معلوم نہیں یہ زمین پر پلاننگ کرتے ہیں، میں آسمان پر پلاننگ کرتا ہوں. اللہ فرماتے میں کہاں پلاننگ کرتا ہوں؟ آسمان. اور ظاہری بات اللہ فرماتے تیری پلاننگ میری پلاننگ کے سامنے چلنے والی نہیں. یہ پورا واقعہ 90 پارے میں لکھا ہے، ذرا سمجھنا اس کو. 90 پارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ پلاننگ ہو رہی ہے، وہ اللہ بتا رہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اللہ فرماتے مکہ والوں کو دیکھو، دشمنوں کو دیکھو، پلاننگ کر رہے لیُثْبِتُوكَ، آپ کو قید خانے میں بند کرے، اور یقتلوک، یا آپ کو قتل کرے، اور یخرجوک، یا آپ کو مکہ سے ذلیل کر کے نکالے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ فرماتے یہ زمین پر پلاننگ کریں گے، میں آسمان پر پلاننگ کروں گا، اور میری پلاننگ کے آگے کسی کی پلاننگ چلنے والی نہیں. لیکن معاملہ کیا ہوا؟ یہ پلاننگ تو خیر ہو رہی، مکہ کے دشمن پلاننگ کر رہے کہ محمد کو مکہ سے نکالو. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تجھے تو معلوم ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تجھے تو معلوم ہے یہ کبھی مجھے قتل کی دھمکی دے گے، یہ کبھی مجھے قید خانے میں بند کرنے کی دھمکی دے گے، یہ کبھی مجھے مکہ سے نکالنے کی دھمکی دے گے. اللہ تو کیا کرنے والا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ تو کیا کرنے والا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جو وہ چاہتے ہیں نا کہ تمہیں مکہ سے نکالے، میں بھی چاہتا ہوں مکہ سے چلے جاؤ، میں بھی چاہتا ہوں مکہ سے، بولو بولو ساتھ میں بھی چاہتا ہوں مکہ سے چلے جاؤ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو. فرمایا اللہ یہ کیسا معاملہ؟ یہ دشمن بھی چاہے کہ مکہ سے مجھے نکالے، اور تو پروردگار تو بھی مجھے کہے کہ مکہ سے چلے جاؤ، تو ان کی پلاننگ اور تیری پلاننگ تو اللہ ایک ہی ہو گئی، ایک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے مکہ سے نکالے، اور اللہ تو بھی کہتا ہے کہ مکہ چھوڑ دے، مکہ چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اللہ نے فرمایا میرے پیارے
ہمارے نبی، میرے مرتضیٰ، میرے مجتبیٰ، میرے مصطفیٰ، یہ تمہیں ذلیل کر کے مکہ سے نکالنا چاہتے ہیں، اور میں بھی کہتا ہوں مکہ چھوڑو، لیکن میں اس لیے مکہ سے بھیجتا ہوں کہ ایک زمانہ آئے گا پھر مکہ آؤ گے، اور جب مکہ آؤ گے تو پورے مکہ کے بادشاہ بن کر میں تمہیں واپس بلاؤں گا. مکہ آؤ گے واپس اور بادشاہ بن کر آؤ گے مکہ میں. خیر میرے پیارے دوستو، قانون آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مکے کو کیا کرنا ہے، بولو ساتھ میں بولو، مکے کو کیا کرنا ہے، چھوڑنا. اور وہ گھڑی کیسی نازک گھڑی ہوگی جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے روانہ ہو رہے ہیں. حضرت ابو بکر بھی ساتھ میں ہے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور ہمارے نبی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، مکہ میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مکہ میں تجھ سے بہت پیار کرتا، اے کعبہ میں تجھ سے بہت پیار کرتا، اے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں میں تم سے بہت پیار کرتا، اے غار ہرا میں تجھ سے بہت پیار کرتا، اے زمزم کا کنواں میں تجھ سے بہت پیار کرتا. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہ جاتا. لیکن خیر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب سننا جو پوائنٹ پر میں آنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا، ہجرت والا سفر. کون سا سفر؟ ہجرت اسی کو کہتے ہیں خدا کے حکم سے وطن سے بے وطن ہو جانا. تو خدا کے حکم پر خدا کے راستے میں اپنے گھر بار مال اولاد کو چھوڑ کر نکل جانا، اس کو کہتے ہیں ہجرت. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو خیرباد کہا، اور اس کے بعد میں آپ کہاں پر پہنچے، ساتھ میں کہو کہاں پر پہنچے، مدینہ. بولو نا کہاں پہنچے، مدینہ. بھائی ہجرت کی آپ نے، اور کہاں پہنچے، مدینہ. بلکہ صرف ہجرت نہیں کی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ ہجرت کرو، سب ہجرت کرو، مکہ چھوڑو اور میرے ساتھ میں کہاں پر آ جاؤ، ساتھ میں بولو میرے ساتھ میں کہاں پر آ جاؤ، مدینہ. اور یہ بھی فرمایا، قرآن کریم نے فرمایا کہ جو ہجرت کرے گا، جو وطن سے بے وطن ہوگا، جو مکے کو چھوڑ کر مدینہ جائے گا، اللہ نے فرمایا او ہجرت کرنے والوں، مدینہ جانے والوں، میں تم سب سے راضی ہو چکا ہوں، میں تم سب سے. یہ قرآن میں لکھا ہے 28واں پارہ. بولو کون سا پارہ، 28واں پارہ. اللہ فرماتے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. اللہ فرماتے بڑے پیارے ہیں میرے وہ بندے جو آج وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ رہے ہیں، اور نبی کی نصرت میں، نبی کی محبت میں، میری محبت میں یہ مدینہ جا رہے ہیں. اللہ فرماتے میں تم سے راضی ہو گیا، اور تم سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا. خیر مطلب ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پہنچ گئے، ذرا ساتھ دو گے تو بات سمجھ میں آئے گی. واقعے کو واقعے سے جوڑنا ہے، میں بہت پہلے سے آپ کو لے کر چلا ہوں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پہنچ رہے، ساتھ میں بولو کہاں پر پہنچ رہے، مدینہ. اور مدینے کی باؤنڈری میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے. اور مدینے والوں کو پتا چلا، مدینے والوں کو پتا چلا کہ وہ نبی آئے ہیں جن سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں ہو سکتا. ارے وہ نبی آئے ہیں جو سارے نبیوں کے بھی امام ہیں، وہ پیغمبر آئے ہیں جن سے بڑھ کر خدا کی قسم کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا. ارے پورا مدینہ جمع ہو رہا. بھائی جب بھی کوئی بڑا آنے والا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، سارے محلے والے جمع ہو جاتے. ارے ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ تو اگر آج کا کوئی بڑا اگر آنے والا تو سارے محلے والے جمع ہو جائے تو وہ بڑے آنے والے ہیں جس سے بڑا مخلوق میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے رسول پاک مدینے کی باؤنڈری پر آئے، سب جمع ہو گئے. ارے سب جمع ہو گئے، بہت سارے مرد جمع ہو گئے، اور عجیب و غریب خوشی کا سما ہے. کوئی مسافہ کر رہا، کوئی گلے لگ رہا، کوئی آپ کے چہرے انور کا دیدار کر رہا، کوئی ایمان قبول کر رہا، کوئی آپ سے کوئی سوال پوچھ رہا. ایک عجیب و غریب عجیب حال ہے، عجیب استقبال ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی باؤنڈری میں، ارے بولو نا مدینے کی باؤنڈری پر آ گئے. ساتھ میں کہو مدینے کی باؤنڈری پر آ گئے. یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہے. ارے کہو چھوٹی چھوٹی بچیاں، اور وہ نعتیں پاک پڑھ رہی ہے. اتنی پیاری پیاری نعتیں پاک پڑھ رہی ہے کہ اللہ کے رسول کا دل خوش ہو گیا. وہ چھوٹی چھوٹی بچی کیا پڑھ رہی ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. چھوٹی چھوٹی بچیوں کی زبان پر ہے کہ نبی نہیں آئے ہیں، پیغمبر نہیں آئے ہیں، رسول نہیں آئے ہیں. یہ مدینے میں اس وقت نبی نہیں، پیغمبر نہیں، رسول نہیں. اس وقت مدینے میں جو ہنسی آئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دن دہاڑے اللہ نے 14 رات کے چاند کو ہمارے درمیان میں بھیج دیا ہے. یہ عجیب و غریب سما ہے. اب سننا، اس عجیب و غریب سما میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. واقعہ ہم سب کے لیے بہت بڑی عبرت ہے. واقعہ یہ پیش آیا کہ جب سارے لوگ جمع ہیں، ایک جوان، حدیث پاک میں لکھا 22 سال کی عمر. کتنی عمر؟ ساتھ میں بولو نا عمر کتنی؟
22 साल या 24 साल की उम्र, एक जवान, लंबे चौड़े, हट्टे कट्टे, खूबसूरत, वो पूरे मजमे को चीरते हुए आगे बढ़े जा रहे, आगे बढ़े जा रहे, आगे बढ़े जा रहे, यहाँ तक कि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां बैठे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे, वो जवान आए और आकर पहला सवाल पूछा, अंता रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हो? अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हो? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवान को देखा ऊपर से नीचे, और वो जवान का नाम भी याद रखो, वो आने वाले जवान का नाम है हजरत तलहा। सब बोलो, साथ में बोलो, क्या नाम है? हजरत तलहा। पूरा नाम है हजरत तलहा बिन बर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दा। इनके अब्बा का नाम बर्रा और इनका नाम क्या है? तलहा। ये आने वाले जवान आए पूरे मजमे को चिरते हुए और आकर पहला सवाल, अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हो? कहा हाँ अल्लाह का मैं रसूल हूं। कहा आपका पैगाम क्या है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा एक ही पैगाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस मेरा एक ही पैगाम है। बस वो जवान हजरत तलहा, उम्र कितनी बताई आपको? 22-24 साल की उम्र। वो जवान बस आगे बढ़े और आगे बढ़कर सीधे हमारे नबी के मुबारक हाथ, वो कैसे खुशनसीब जवान होंगे, हमारे नबी के मुबारक हाथ को अपने हाथ में ले लिया और कहा जो बात की आप गवाही देते हो, मैं कहता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता कोई माबूद नहीं, सिर्फ अल्लाह है और आप हमारे पैगंबर है, आप हमारे पैगंबर है और आपसे बढ़कर कोई हस्ती नहीं। और वो हजरत तलहा का हाथ हमारे नबी के हाथ में, आंखों में आंसू है। क्या कह रहे? मेरे प्यारे नबी, मैंने अपना हाथ तुम्हारे हाथ में दिया और आज से वादा करता हूं, हजरत तलहा कह रहे, आज से वादा करता हूं मेरे महबूब, आप जो करने कहेंगे तलहा करके बताएगा, और आप जिससे रोकोगे उससे तलहा रोक कर बताएगा। कोई मुझे जला डाले, कोई मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन आप कहे करो तो तलहा करके बताएगा, और आप कहो नहीं करो तो तलहा वो काम कभी भी, चाहे जान देनी पड़े तो जान दे दूंगा, लेकिन ये काम तो सर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा इतना बड़ा मजमा और उसमें कोई आदमी ऐसा जोर जोर से कहे कि आप जो बोलोगे मैं करूंगा, आप जिससे मना करो नहीं करूंगा। भाई आदमी को कभी कभी ऐसा होता कि सबको देखकर तो नहीं बोलता होगा, अरे होता भी नहीं होता। अरे जैसा अभी मैं कहूं भाई नमाज पढ़ोगे तो पूरा मजमा हाथ उठाएगा, अभी उठाएगा, हाँ, लेकिन दिल में सोचता होगा मौलाना बोले तो उठा ले ना, बाहर जाके मौलाना कहां दिख रहे हैं? ऐसा होता नहीं? अरे बोलो ऐसा होता नहीं होता? अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना, ऐसा होता ना, यानी दिल में कुछ नहीं है लेकिन हाँ अरे वो उठा ले, कभी मौलाना बोलेगा तो क्या को नहीं उठाया, इससे अच्छा उठा के बात खत्म करना, जुमा पढ़ेंगे चले जाएंगे, फिर जो होगा तो देखेंगे। अरे ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब वो भी हजरत तलहा ने पूरा मजमे में सन्नाटा छाया। हजरत तलहा 22-24 साल के फौरन आकर कह दिया कि मेरे प्यारे नबी, जो कहोगे वो करके बताऊंगा और जिससे रोकोगे रुक के बताऊंगा। कोई मुझे जला डाले तो जला डाले, कोई मेरे टुकड़े करे तो टुकड़े करे, लेकिन आपकी बात के खिलाफ नहीं करूंगा। आप कह दो हाँ तो करूंगा, आप कहो नहीं तो और ये बात तो बिल्कुल सही है। नबी हाँ कह दे तो हलाल, अरे बोलो ना, नबी हाँ कह दे तो, ना कह दे तो, अरे बोलो साथ, नबी हाँ कह दे तो हलाल, ना कह दे तो हाँ। मेरे दोस्तों कभी कभी वो जुमला में याद करता हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला, कितना प्यारा जुमला। अरे ये नबी वो नबी है जो हाँ कह दे तो हलाल है, ना कह दे तो हराम है। अगर ये नाराज हो जाए तो जहन्नम के शोले भड़कने लगे और ये खुश हो जाए तो जन्नत की कलियां भी खिलने लगे। मेरे दोस्तों ये हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा वो आपके पर आ रहा हूं, कौन? हजरत आकर कह दिया जो कहोगे करूंगा। तो हमारे आका शासन ने क्या फरमाया? हमारे आका शासन ने देखा कि इतने सारे लोगों के बीच में दावा करता, हमारे नबी ने फरमाया तलहा उठो, अपनी बात में सच्चे हो ना, उठो जाओ अपने बाप को कत्ल करके आओ। मैंने कहा ना जाओ अपने बाप को कत्ल करके आओ, इसलिए कि आपके अब्बा ने अब तक ईमान कबूल नहीं किया, जाओ अपने बाप बर्रा को कत्ल करके आओ। वो हजरत तलहा 22-24 साल की यूं तलवार निकाली और कहा मेरे प्यारे नबी आपने कह दिया थोड़ी देर में मेरे बाप की गर्दन आपके कदमों पर होगी, थोड़ी देर में मेरे बाप की गर्दन आपके कदमों पर होगी। ये कहकर हजरत तलहा जाने लगे तो खुद हमारे नबी ने पीछे से कपड़ा पकड़ लिया। भाई हमारे आका साथ ने पीछे से कपड़ा पकड़ा तो तलहा मुड़े, कहा ये क्या? कहा मैं तो सिर्फ देखना चाहता था, मैं मदीने में तोड़ पैदा करने नहीं आया, मैं मदीने में जोर पैदा करने आया, मैं तो देखना चाहता था कि तुम अपने बाप में पक्के हो, बस इतना कहा। वो हजरत तलहा 22-24 साल। अरे दुआ करो अल्लाह ऐसा ईमान हम नालायकों को नसीब फरमाए। हमारे नबी के मुबारक हाथों को पकड़कर कसमें पर कसमें खाए, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मेरे पैदा करने वाले की कसम, मेरे प्यारे नबी ईमान लाया हो, कोई मजाक नहीं किया हो। मैंने आपको पैगंबर माना है, मैंने आपको कुछ और नहीं माना, बस आप जो कहोगे आपकी जुबान से निकलेगा करना है, तलहा करेगा, नहीं करना है तो तलहा नहीं करेगा। मेरे दोस्तों 6 महीने ऐसे गुजरे, कितने महीने? और हजरत तलहा का हाल कैसा? सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, बस नबी की खिदमत। मदीने में नए आए थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत तलहा जो जान तोड़ खिदमत करे, हर जगह आगे, हर जगह आगे। कितने महीने तक?
ساتھ میں بولو. یہ بہت عجیب دل کو دکھانے والا واقعہ. کتنے مہینے تک؟ 6 مہینے کے بعد کیا ہو رہا, ایک پورا دن گزر گیا, طلحہ نہیں آئے. بھائی حضرت طلحہ آئے نہیں, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کام میں. دوسرا دن پورا گزر گیا, طلحہ نہیں آئے. مدینے میں رہتے تھے, طلحہ نہیں آئے. جو 6 مہینے تک ایک سیکنڈ نبی سے جدا نہ ہونے چاہے, 2 دن ہو گئے, حضرت طلحہ نہیں آئے. تیسرا دن آیا, فجر, ظہر, عصر کا وقت ہو گیا. عصر کی نماز کے بعد ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے اور ہمارے نبی پوچھے این طلحہ, ارے میرا طلحہ کہاں گیا؟ اللہ کے رسول کا جملہ تو سنو, میرا طلحہ کہاں گیا جو 6 مہینے تک میرے ساتھ میں رہتا تھا اور ایک ہی بات کہتا تھا, جو کہو گے کروں گا, جس سے منع کرو گے نہیں کروں گا. وہ کہاں ہے؟ این طلحہ. طلحہ کا 1 دن 2 دن اور تیسرا دن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد کہا طلحہ کا, تو کوئی ایک صحابی اٹھے, کہا اللہ کے رسول وہ تو بہت بیمار ہے. اللہ کے رسول بہت بیمار ہے, وہ 3 مائل دور, یہاں سے 3 میل دور ان کا جھوپڑا ہے, بہت بیمار ہے. اور اللہ کے رسول, میں صبح میں گیا تھا, ان کو دیکھنے گیا تھا, ایسا نہیں لگتا بچیں گے, وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. بتاؤ ہمارے نبی کو کیسا درد ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا. تو 6 مہینے تک میرے ساتھ میں رہنے والا آج 1 دن 2 دن تیسرا دن بیمار ہے اور آخری گھڑیاں چل رہی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے, کہا کہ چلو 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 ہم دیکھنے کے لیے جائیں گے. اللہ کے رسول پیدل اپنے صحابہ کو لے کر عصر کی نماز کے بعد کتنا چلے ہیں؟ ارے بولو کتنا چلے ہیں؟ اور یہ بہت بڑی نیکی ہے. میں آپ کو ساتھ میں بتاؤں, یہ بہت بڑی نیکی ہے. اگر آپ کو کسی کے بارے میں پتا چلے کہ وہ بیمار ہے, آپ چلے جاؤ. اگر کہو نا آپ چلے. اگر کوئی کافر بھی بیمار ہونا تو چلے جاؤ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مستقل چیپٹر بنایا. امام بخاری میں مستقل ایک چیپٹر بنایا, باب عیادت کفار, کہ میرے نبی نے جیسے مسلمانوں کی عیادت کی ہے, میرے نبی نے کافروں کی بھی عیادت کی ہے. بھائی میرے نبی نے کافروں کی بھی عیادت کی ہے. اور یہ جو ہے نا, کوئی بیمار ہو نا, کوئی زیادہ ٹائم مت بیٹھو اس کے پاس. ارے بیمار کے پاس زیادہ نہیں بیٹھنا چاہیے. حدیث پاک میں لکھا کہ بیمار کے پاس تو اتنا بیٹھو جیسے آنکھ کو بند کرو اور کھولو, لیکن اس میں ثواب کیا ہے؟ اگر کوئی بیمار ہے, آپ صبح میں جا کر اس کو اتنا پوچھو, بھائی کیسی طبیعت ہے, کچھ کام ہو تو میرے کو بولنا, بس اتنا کہہ کے چلے جاؤ. حدیث پاک میں لکھا صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. پھر شام کو مغرب کے بعد آپ کام کے سائے اس کے گھر پر چلے گئے, بھائی کیسا ہے, دوا پیا کہ نہیں پیا, ارے ڈاکٹر کو بلانا ہو تو میرے کو بول, چائے چاہیے تو میرے کو بول, اتنا کہہ کر آپ چلے جاؤ. پھر شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. بھائی کرو گے انشاءاللہ, یہ عمل کریں گے. یہاں دیکھو ہمارے نبی عیادت کے لیے جا رہے ہیں, کتنا دور جا رہے ہیں, بولو نا کتنے دور جا رہے ہیں؟ 3. اور صحابہ کو لے کر عصر کی نماز کے بعد. اب سننا, واقعے پر آتا ہوں میں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیمار ہے, اللہ کے رسول گئے. سننا, اللہ کے رسول جیسے 3 میل کا سفر کر کے جب اللہ کے رسول طلحہ کے گھر میں گئے, دیکھا کہ طلحہ تو بے ہوش ہے. میں کہوں طلحہ تو بے ہوش ہے, اپنے ہوش میں نہیں, جس کو ہم قومے میں کہتے ہیں حضرت طلحہ تو بے ہوش ہے. اللہ کے رسول نے گھر والوں کو جمع کیا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے, کیا محبت کرتے تھے اللہ کے رسول. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کیا فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا, او گھر والوں مجھے معلوم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, میں سمجھ گیا آدھی رات کو یہ انتقال کر جائے گا, آدھی رات کو یہ اللہ. اور نبی کہہ دے تو بات فائنل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا آدھی رات کو طلحہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا, لیکن ایک کام کرنا, مجھے بلا لینا. اللہ کے رسول فرماتے مجھے بلا لینا, میں 3 میل کا سفر کر کے واپس آؤں گا, میں ان کو غسل دینے والا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو غسل دوں گا, میں اپنے مبارک ہاتھوں سے کفن پہناؤں گا, اور میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا, اور میں ہی اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کروں گا. اس لیے کہ یہ وہ طلحہ ہے جس نے اسلام پر رہنے کا سچا پکا وعدہ کر لیا تھا. میں کیا کو نہیں وعدہ کیا تھا. خیر یہ کہہ کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. مغرب کی نماز پڑھانا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. چلو یہاں اللہ سننا, یہاں اللہ کے رسول گئے, یہاں تھوڑی دیر کے بعد طلحہ کو ہوش آیا. بولو حضرت طلحہ کو, یہ سننے جیسی بات ہے, حضرت طلحہ کو ہوش آیا تو پہلا سوال, این رسول اللہ, میرے نبی کی کیا خبر ہے. ہوش آیا, میرے دوستوں معلوم نہیں کب سے بے ہوش ہوں گے. ہوش آیا تو پہلا سوال, رسول اللہ کہاں ہے. تو گھر والوں نے کہا ابھی آئے تھے, گھر والوں نے کہا ابھی آئے تھے, تھوڑی دیر پہلے آئے تھے. اور یہ کہہ کر گئے, کہا کیا کہہ کر گئے, کہا یہ کہہ کر گئے کہ آدھی رات کو جب تیری روح اللہ کے پاس جائے گی تو وہی آنے والے ہیں, وہی تجھے دفن بھی کرنے والے, وہی کفن بھی پہنانے والے, وہی جنازے کی نماز بھی پڑھانے والے. تو بہت خوش نصیب ہے, آدھی رات کو جب تیری روح اللہ کے پاس جائے گی تو وہ آ کر سب کچھ کرنے والے. حضرت طلحہ جو بے ہوش تھے, میرے دوستوں سننا, کھڑے ہو گئے. کیا ہو گئے, لیتے تھے نا, بیٹھ گئے, اور بیٹھ کر پورے گھر والوں کو جمع کیا اور کہا میں تم سب کو اللہ کی قسم دیتا ہوں. گھر والوں کو کہا میں تم سب کو اللہ کی قسم دیتا ہوں, آدھی رات کو جب میری روح نکلے, اللہ کے رسول کو مت بلانا, نہیں بلانا, اللہ کے رسول کو مت بلانا. میں نہیں چاہتا کہ ان کے ہاتھوں سے مجھے غسل دیا جائے, میں نہیں چاہتا کہ ان کے ہاتھوں سے مجھے کفن پہنایا جائے, میں نہیں چاہتا کہ ان کے
میری روح نکلے گی اور آپ بلاؤ گے، اللہ کے رسول کو بلاؤ گے، میرے نبی 3 میل کا سفر کر کے آئیں گے اور درمیان میں یہودیوں کے مکان ہے، رات میں اندھیرا ہوگا، ارے اندھیرے میں کہیں میرے نبی کو کانٹا چبھ گیا، ارے اندھیرے میں کہیں کسی یہودی نے میرے نبی کو ستایا اور 3 میل کا سفر کرے، ارے میں نبی کے نماز کے بغیر جا سکتا لیکن میرے نبی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اور کیا کہا، میں گھر والوں کو قسم دیتا ہوں تم میں سے کوئی ایک میرے جنازے کی نماز پڑھا دے گا، تم میں سے کوئی ایک دفن کر دے گا، صبح میں میرے نبی کو خبر کرنا، اس لیے کہ میرے نبی رات کو آئے 3 میل کا سفر کرے یہ مجھے گوارا نہیں، میرے نبی کو راستے میں سناٹے میں اندھیرے میں کہیں کانٹا چوبے یہ مجھے گوارا نہیں، اور میرے نبی کو کوئی یہودی چھیڑے یہ مجھے گوارا نہیں۔ ارے میں اپنی زندگی ایسے گزار کر سکتا، اپنی موت کو بھی برداشت کر سکتا، لیکن میرے نبی کی تکلیف کو برداشت، بولو نبی کی تکلیف کو برداشت اگر ہم ہوتے تو اس جگہ پر، اگر ہم کو معلوم پڑے بڑے مولانا آنے والے تو آنے دو بھلے ان کو تکلیف ہوئے کوئی بات نہیں، لیکن میرے جنازے کی نماز تو وہی پڑھیں گے۔ اگر ہوتا کہ نہیں ہوتا، یہاں اللہ کے رسول پاک کا ادب، رسپیکٹ، اس کو کہتے ڈسپلین، کہ میں کسی اور کے جنازے کی نماز سے چلا جاؤں گا، کسی اور کے دفن کرنے سے دفن ہو جاؤں گا، لیکن میرے نبی کو کانٹا بھی چوبے یہ مجھے گوارا۔ خیر ہوا یہی معاملہ آدھی رات، ارے بولو نبی کہہ دے تو ہونا ہی ہونا تھا، آدھی رات کو ان کا ساتھ میں بولو حضرت طلحہ کا انتقال ہو گیا، کہو انا للہ کہو انا الیہ راجعون، ہم سب کو بھی وہیں جانا ہے جہاں طلحہ گئے ہیں۔ حضرت طلحہ کا انتقال ہو گیا، گھر والے جمع ہو گئے، وصیت کے مطابق کسی نے جنازے کی نماز پڑھا دی، کسی نے کفن پہنا دیا، کسی نے دفن کر دیا۔ سنو یہ رات تو یہ لوگ ایک کام میں رہے، فجر کی نماز میں گھر والے پہنچے، کہاں پہنچے؟ وہاں اللہ کے رسول نے فجر کی نماز پڑھائی، ارے کیا منظر ہوگا، اللہ کے رسول پاک صاحب نے فجر کی نماز پوری کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اللہ کے رسول خود کھڑے ہو گئے اور کہا این طلحہ، ارے طلحہ کی کچھ خبر، ارے نبأ طلحہ، طلحہ کی کوئی خبر آئی؟ تو وہ گھر والے کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول رات کو انتقال کر گئے، رات کو ہمارا طلحہ انتقال کر گئے اور ہم نے جنازے کی نماز بھی پڑھا دی، دفن بھی، بس اتنا کہا ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا، زارو قطر آنسو، کہا افلا اذنتمونی، یہ جملہ ہمارے نبی کا، افلا اذنتمونی، میں نے کہا تھا نا مجھے بتانا، میں آنے والا تھا نا، میں خود آ کر طلحہ کو دفن کرنے والا تھا، میرے طلحہ کو تم لوگوں نے دفن کر دیا، میرے طلحہ کی نماز جنازہ تم لوگوں نے پڑھا دی۔ اللہ کے رسول نے اتنے عجیب انداز میں کہا مجھے خبر نہیں دی، سارے گھر والے رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم تو دینے والے تھے، ہم آپ کو ہی بلانے والے تھے، لیکن طلحہ کو ہوش آیا تو طلحہ نے خود کہا تھا کوئی اور جنازے کی نماز پڑھا لینا، میرے نبی 3 میل کا سفر کریں گے یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوگا، میرے نبی کو تکلیف ہوگی یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوگا۔ بس جو گھر والوں نے باتیں کہی، ہمارے نبی روتے روتے اسی جگہ پر بیٹھے اور کیا فرمایا، تیاری کرو تیاری کرو، ارے ہم جنازے کی نماز میں نہ گئے لیکن ابھی ہم ان کی قبر پر تو ضرور جائیں گے۔ چنانچہ سارے صحابہ کو جمع کیا، کتنے میل کا فاصلہ؟ 3 میل کا فاصلہ، سنتے جانا، کہاں پر پہنچ گئے؟ ساتھ میں بولو کہاں پہنچ گئے؟ حضرت طلحہ کے مزار پر، حضرت طلحہ کی قبر پر، بولو ساتھ میں بولو کہاں پہنچ گئے؟ حضرت طلحہ کی۔ اب صحابہ بھی جمع ہے، ارے صحابہ بھی جمع، اللہ کے رسول بھی وہاں قبر مبارک پر، اور اللہ کے رسول روئے جا رہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی نے جو دعا، ارے کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو، ہمارے نبی کی زبان مبارک سے جو دعا نکلی، حضرت عمر وہاں کھڑے تھے، تڑپ گئے اور تڑپ کر کہنے لگے اللہ کے رسول اتنی پیاری دعا دے دی، جی چاہتا ہے کہ طلحہ میری جگہ کھڑا ہوتا اور میں طلحہ کی جگہ اندر قبر میں ہوتا۔ کون کہہ رہے حضرت؟ آپ اندازہ لگو وہ دعا کیسی ہوگی، آپ سوچو کہ وہ دعا کیسی ہوگی کہ سارے صحابہ مچلنے لگے، سارے صحابہ تڑپنے لگے اور سارے صحابہ زارو قطار رونے لگے، اس لیے اللہ کے رسول نے دعا مانگی۔ اور بتاؤ نبی کی دعا، نبی کی دعا، جب اللہ کہتا میں مومن کی دعا کو قبول کروں گا تو نبی آخر الزمان کی دعا تو کہاں سے کہاں آسمانوں پر جاتی ہوگی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کی قبر مبارک پر صحابہ کرام بھی ہے، ہمارے نبی نے جو دعا مانگی یاد کر لو، بہت پیاری دعا، ہمارے نبی نے کیا دعا مانگی؟ اللہم الق طلحہ وہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ۔ یہ دعا میں کبھی کبھی کہتا ہوں میرے دوستوں، کبھی ہم بھی مانگے نا، ارے جو خدا طلحہ کو دے گا کیا وہ خدا ہم کو نہیں دے گا؟ ارے بولو دے گا کہ نہیں دے گا؟ ہمارے نبی نے کیا دعا مانگی؟ اللہم الق طلحہ وہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ۔ ہمارے نبی نے ایک دعا مانگی، اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، بولو کل قیامت کا دن، کیا فرمایا سننا ہمارے نبی کا دعا مانگنے کا انداز، کہ اللہ اے اللہ یہ طلحہ جو ہے نا، اللہ یہ طلحہ جو قبر میں نا یہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور اللہ میں بھی اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اللہ جب کل قیامت کا دن ہو اور یہ جب اپنی قبر سے نکلے، میں قیامت کا دن ہو جب یہ اپنی قبر سے نکلے، ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہ کل قیامت
کے دن جب طلحہ اپنی قبر سے نکلے، اللہ اس طرح نکلے کہ اللہ تو اسے دیکھ کر مسکراتا ہو، یہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہو. اللہ اس طرح یہ قبر سے نکلے کہ اللہ تو طلحہ کو دیکھ کر مسکرائے اور طلحہ تجھے دیکھ کر مسکرائے. سارے صحابہ کا دل مچلنے لگا، کہنے لگے اللہ کے رسول کتنی پیاری دعا کہ طلحہ قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھیں گے تو اس طرح اٹھیں گے کہ پروردگار ان کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا اور یہ پروردگار کو دیکھ کر ابھی تو ہمارے نبی نے دعا مانگی، صحابہ کا دل مچلا. تھوڑی دیر میں حضرت جبرائیل آئے. کہو سبحان. ارے بولو نا سبحان اللہ. میرے کو بھی مل سکتی ہے. ارے بولو نا میرے کو بھی مل سکتی ہے اور آپ کو بھی. ارے بولو نا آپ کو بھی. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی اعلان کر دو یہ دعا جو آپ نے طلحہ کو دی ہے اللہ صحابہ کو دے گا، تابعین کو دے گا، تابعین کو دے گا، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو دے گا. حضرت جبرائیل نے فرمایا دعا سب کو مل سکتی، لیکن حضرت جبرائیل نے کہا کہ سب کو یہ بھی کہہ دینا ایک شرط ہوگی تو یہ دعا ملے گی. آن ون کنڈیشن، ون کنڈیشن، ایک شرط ہوگی تو یہ دعا میرے کو بھی ملے گی، آپ کو بھی ملے گی. یہ کنڈیشن کیا ہے؟ وہ شرط کیا ہے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی شرط ہے جو طلحہ نے اقرار کیا تھا اور عمل کیا تھا وہ کوئی بھی کر لے گا. جب وہ قبر سے اٹھے گا اللہ اس کو دیکھ کر مسکرائے گا، وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائے گا. لیکن ایک شرط ہے، شرط وہی ہے جو حضرت طلحہ نے بتائی کہ نبی نے کہا کرو تو کریں گے، نبی نے کہا نہیں تو نہیں کریں. اس پر جو بھی اتر جائے گا قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھتا ہوگا، پروردگار اسے دیکھ کر مسکراتا ہوگا، وہ اللہ کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا. لیکن شرط وہی کہ نبی کہے کرو تو بولو بولو تو، اور نبی کہے نہیں تو. یہ شرط پہ ہم لوگ اتر رہے ہیں تو الحمدللہ مغفرت ہو گئی. ارے اس سے بڑھ کر مغفرت کیا چاہیے کہ پیدا کرنے والا ہم کو دیکھ کر مسکراوے. ارے اللہ رب کائنات ہم کو دیکھ کر مسکراوے، ہم اللہ کو دیکھ کر مسکراوے. ارے جنت تو ایسے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جائے. ارے جب پروردگار ہم کو دیکھ کر مسکراوے تو جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ارے بولو نا جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ جنت کے باغات ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ جنت کے پھل پھول ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ ارے جنت کی ساری نعمتیں ہمارے قدموں پر ہوگی. ایک بار جنت کا مالک خود ہم کو دیکھ کر مسکرا دے گے. لیکن شرط وہی ہے، نبی نے جو کہا وہ کرو. ہم اتر رہے اس شرط پہ اتر رہے. ارے وہ نہ اتر رہے. نبی نے جو کہا وہ کرو، نبی نے جس سے منع کیا وہ یہ کب آئے گا؟ یہ جو چیز ہے نا یہ اس کا آئیڈینٹیفائی کرو کہ نبی نے جو کہا وہ کرنا ہے، نبی نے جس سے منع کیا نہیں کرنا ہے. یہ کب آئے گا؟ جب نبی سے محبت ہوگی. آج بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہتے کہ یہ مانے گا نہیں لیکن اس کی بیوی کو بولو تو مان جائے گا. ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عام بات چلی ہے. کہے گا نہیں اس کی بیوی کے ساتھ میں جا کے کوئی بات کرے. بیوی ایک بار کہے گی تو کیوں بھائی؟ بیوی کہے گی تو مانے گا، باقی پورا محلے میں تیرے کو کہا تو نہیں مانا. بیوی نے کہا تو نے مانا، بیوی نے کہا یہ کرنا ہے تو نے کیا، بیوی نے کہا یہ نہیں کرنا تو نے نہیں کیا. ہوتا ہے اللہ معاف کرے. کبھی کبھی تو بیوی کہتی ہے کہ دیکھ تیری ماں سے تو بات ہی مت کرنا. کہتا نہیں بس تیری محبت میں اپنی ماں کو بھی چھوڑنے کو تیار ہوں. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بیوی نے کہا کر تو کرے، بیوی نے کہا نہیں تو نہیں کرے. یہ کیوں؟ اس لیے بیوی سے محبت کرتا ہے. ارے بولو نا، اب وہ غلط ہو سلط ہو الگ بات ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے. ارے بولو نا بیوی سے تبھی تو یہ طے کر لیا کہ تو جو کہے گی وہ میں کروں گا، تو جو منع کرے گی وہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں تجھ سے بولو اس لیے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اچھا میرے پیارو، میں اگر قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا. اگر میں اور آپ بھی نبی سے سچی محبت کرنے والے بنے، سچی محبت کرنے والے بنے تو یہ تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بیان کوئی چیز کی ضرورت نہیں. اگر میں اور آپ نبی سے سچی محبت کریں، اس لیے کہ محبت کرنے والا یہی تو کرتا ہے کہ جو میرے آقا کہیں گے وہ کروں گا، جس سے میرے آقا روکو گے اس سے میں رکوں گا. اور یہی تو سب سے بڑا ایمان ہے. بھائی ایمان اسی کا کام، اسی کا نام ایمان ہے کہ نبی کہے کرنا تو کرے، نبی کہے نہیں کرنا تو نہیں کرے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے محبت. ہم کو نبی سے محبت ہے؟ ارے ہاں بولو یا نہ بولو. ہے نہیں ہے؟ اگر ہوتی تو ہمارے چہرے پہ داڑھی ہوتی. ارے محبت کی شروعات تو وہی چہرے سے ہوتی ہے. یہ دیکھو بیٹھے بغیر داڑھی کے، بیٹھے بہت سارے بیٹھے. یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ یہ کون سی محبت ہے کہ ایک طرف نبی کے چہرے کا جنازہ اٹھائے، ایک طرف نبی کے چہرے کو توڑے اور دوسری طرف محبت. اگر یہاں کتنے سارے ایسے بیٹھے جن کی پٹلون ٹخنوں کے نیچے،
بہت سارے بیٹھے جن کی پیجامہ پتلون ٹخنوں کے نیچے، اور ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بھی مرد اپنی پیجامہ ٹخنوں کے نیچے نہ رکھے ورنہ قیامت میں اللہ اس کو دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. کہا ہمارے نبی نے آپ کی پیجامہ کے ٹخنوں کے نیچے، یہ کون سی محبت ہے؟ چہرے پر داڑھی نہیں. ارے سب چھوڑو، آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. بہت سارے بیٹے جمعہ آ گیا قاری احمد علی کا بیان بہت زور میں بیان کرتا ہے، چلو آ جاؤ. آ گیا فجر کہاں ہے؟ کہاں آج فجر کیوں نہیں پڑھی؟ ارے بولو نا، لولا تھا، لنگڑا تھا، اندھا تھا، پاگل تھا، کیا تھا؟ کیوں نہیں آیا فجر کی نماز میں؟ کیوں نہیں آیا بھائی؟ لولا تھا، لنگڑا تھا، اندھا تھا، بہرا تھا، کیا تھا؟ اپاہج تھا، خدا نے تیرے کو رات کو کھانا نہیں دیا تھا، خدا نے تیرے گھر سے پانی کا نل بند کروا دیا تھا، کیا ہوا تھا؟ کیا فجر کی نماز پڑھنے نہیں آیا؟ مطلب محبت نہیں ہے. ارے بولو محبت. ارے میرے پیاروں اگر محبت ہو تو نبی نے 7,000 مرتبہ پوری زندگی میں 40 سال کی عمر مبارک میں آپ کو نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، 23 سال میں ہمارے نبی نے 7,000 مرتبہ ہمارے نبی نے کہا نماز نماز نماز، آخری گھڑی نماز نماز. ارے فجر کی نماز میں آج نہیں آیا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ مجھے بیوی کی بات مانا نا، کیونکہ محبت ہے. بچے کی بات مانا، بچے نے بہت ضد کیا تو بچے کی بات مانا، محبت ہے. تو ہمارے آقا سے محبت ہوتی تو فجر کی نماز میں کیوں نہیں؟ یہ غفلت کیوں ہوتی ہے؟ میں میری بات سمجھ میں نہیں آئی. خیر میں بات ختم کروں گا. اج سے طے کرو بھائی، چلو محبت کے میدان میں بولو کون کون محبت کے میدان میں اترنا چاہتا ہے؟ میں تو ہوں الحمدللہ، آپ لوگ بھی کہو بھائی اتریں گے، محبت کے میدان میں اتریں گے. اور میں بات ختم کرتے کرتے یہ بات ضرور کہوں کہ ایک بات سننا. دیکھو فیصلہ تو آپ کریں گے، فیصلہ آپ کریں گے، بس میں تو یہ کہتا ہوں کہ فیصلہ بھی کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ. ہماری امت کا کام ہی ہو بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے. اللہ نے ہمارے دیکھو حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی تک 2,24,000 پیغمبر آئے. ایک حدیث کے مطابق کتنے بولو نا ساتھ لوگ، کتنے؟ 2 لاکھ. ایک حدیث میں 1,24,000. جتنے بھی آئے ہو کم زیادہ، اللہ نے کسی بھی امت کو یہ نہیں کہا کہ تم اچھی ہو. حضرت آدم کی امت کو اللہ نے نہیں کہا تم بہت اچھی ہو نا. حضرت ابراہیم کی امت اللہ نے یہ نہیں کہا تم اچھی ہو. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم خراب ہو، لیکن اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم اچھے. کہا بولو کہا. ارے حضرت یوسف کتنے خوبصورت تھے، ان کی امت کو بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اچھے ہو. یہ تو صرف ہماری امت ہے، تاجدار مدینہ کی امت ہے کہ اللہ کہتے ساری امتیں آئی لیکن اس امت سے بڑھ کر کوئی امت نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے نبی غم مت کرنا. اللہ نے فرمایا میرے نبی غم مت کرنا، کسی قوم کو جنت میں جانے نہیں دوں گا جب تک تیری امت جنت میں نہیں چلی جائے گی. پہلے ہم آئے دیر میں، حضرت آدم والے پہلے آئے، حضرت نوح والے پہلے آئے، حضرت ابراہیم والے پہلے آئے. ارے وہ دنیا میں آنے میں پہلے ہیں، ہم جنت میں جانے میں سب سے پہلے ہیں. یہ تو ہماری اور اللہ نے کہا سب سے اچھی امت ہے. ہم کو اللہ نے کہا تم سب سے اچھے ہو. کیا فرمایا؟ یہ خیر امہ. ساری قومیں آئی اور چلی گئی لیکن امت محمدیہ کا کوئی مقابلہ. لیکن کیوں اچھے ہو اس کی وجہ بتائی. تم اچھے کیوں ہو؟ وہ خرید جاتی ہے کام کرنا، اللہ پر ایمان لانا، بھلائیوں کا حکم دیتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا. تو تم سب سے اچھی امت ہو، تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو آج میں بھی آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں، پہنچاؤ گے؟ ارے جہاں تک ہو سکے گا پہنچاؤ گے، اور اپنے آپ کو بھی پہنچاؤ گے. میں اپنے آپ کو بھی دیکھو قرآن میں ایک آیت ہے 7واں پارہ، میرا ساتھ دو، بس بات ختم کر رہا ہوں. کون سا پارہ؟ اور یہ آیت فائنل فیصلہ ہے آپ کا میرا اللہ کے درمیان میں فیصلہ ہے، کرنا ہے نہیں کرنا. اللہ کیا فرماتے؟ یہ آیت کی تفسیر میں لکھا، اللہ فرماتے کتنے دن نماز چھوڑے گا. اللہ کہتے کتنے دن نماز چھوڑے گا. اللہ فرماتے دیکھ مجھے غصہ نہیں آیا. ارے کہو نا اللہ فرماتے مجھے غصہ، لیکن اللہ کہتے میرے بندے جس دن غصہ آئے گا بہرا بنا دوں گا. اللہ کہتے بہرا بنا دوں گا. پھر آگے کیا کہتے؟ اگر بہرا نہیں بنایا تو یاد رکھنا اندھا بنا دوں گا. کیا کر دوں گا؟ اندھا. اور پھر آگے اللہ کہتے بہرا بھی نہیں بناؤں گا، اندھا بھی نہیں بناؤں گا، لیکن اگر غصہ آ گیا تو موت کے وقت تیرا ایمان چھین لوں گا. اور پھر کہتے اگر میں نے چھین لیا کوئی تجھے ایمان واپس نہیں دے سکتا. اے نماز چھوڑنے والوں، خدا بہرا بنا دے گا اور کوئی کان دینے والا نہیں ہوگا. خدا اندھا بنا دے گا، کوئی آنکھ دینے والا نہیں ہوگا. اور اللہ کہتے بہرا نہیں بنایا، اندھا نہیں بنایا. تو یاد رکھنا اگر نماز چھوڑتا گیا اور بغیر
نماز چھوڑے مر گیا. اللہ کہتے موت کے وقت ایمان چھینوں گا, اور جب چھینوں گا بھلے لوگ تیرے جنازے کی نماز پڑھے لیکن تیرا ایمان ہی سلامت نہیں ہوگا. یہ آیت ہے پارہ نمبر 7. بولو آپ لوگ بولو ساتھ میں بولو پارہ نمبر. اللہ کیا فرماتے سورہ انعام, سورہ انعام پارہ نمبر 7. اللہ فرماتے فرماتے میرے نبی اعلان کر دو, سب کو بتا دو, مجھے غصہ آئے گا تو بہرا بھی بنا دوں گا, اندھا بنا دوں گا, اور نہیں ہوا تو موت کے وقت تیرا ایمان چھین لوں گا. میرے دوستو ایمان بہت محنت سے آیا ہے. ارے بولو نا ایمان بہت وہ تو ہم کو نظر نہیں آتا. ورنہ یہ جو قرآن رکھے ہیں نا, اگر کبھی اس کو دل کی نگاہ سے یہ قرآن کو دیکھو, اس کے پیچھے نبی کے آنسو چھپے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے فاطمہ کے پیٹ پر بندھا ہوا پتھر بھی چھپا ہوا ہے, اس کے پیچھے صحابہ وطن سے بے وطن ہوئے ہیں, اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے اپنے باپ کو شہید ہوتا ہوا دیکھا ہے. یہ ایمان ہمارے گھر میں پہنچا, 60 سال 70 سال جیا. وہ کیسی کمینی زندگی ہوگی کہ 60 سال پہ جب روح جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے تیرا ایمان تو میں کب کا چھین چکا ہوں. میرے دوستو ایمان جائے گا نماز کے چھوڑنے پر. بالکل صحیح بات ہے, بالکل. اور یہ بات اتنی پکی ہے کہ پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ نمازوں کی تم باتیں کرتے ہو, اگر ایک نماز کو بھی جان بوجھ کر چھوڑا, پیران پیر غوث پاک فرماتے ایک نماز من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدہ لیس لہ فی الاسلام نصیب. پیران پیر غوث پاک کہتے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑا, میں سمجھتا ہوں اسلام سے تیرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, مسلمانی سے تیرا کوئی لینا دینا ہی نہیں, ختم ہو گیا معاملہ. اور آج جمعہ کا دن ہے, ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, اور ابھی آیا جمعہ پڑھنے آیا, اب جائے گا. کب آئے گا بول نا بھائی, کب آئے گا آئندہ جمعہ؟ ہاں نماز پڑھنے آتے, جمعہ کی نماز پڑھنے آتے. یہ تو جمعہ کی نماز میں تو غسل کر کے نہا دھو کے آتے, لیکن یہ بھائی کو ٹوپی بھی نہیں ملتی, رومال باندھ کے آتا ہے. جمعہ کی نماز کے لیے بھی رومال باندھ کے آتا, اس کو 4 روپے کی ٹوپی نہ ملی. اس سے سوچو کہ وہ جمعہ کی نماز کو کیا سمجھتا ہے. کسی اور کی شادی میں تیرا کپڑا اچھا ہوتا, آج اللہ کے گھر میں دلہا بن کر آیا تو سر پر رکھنے کی ٹوپی نہیں تیرے پاس. میرے پیارو بہت بہت شرم کی بات ہے, بے وفائی کی بات ہے, غداری کی بات ہے. آج توبہ کرو, اب سے غداری نہیں کریں گے انشاءاللہ. بس آج سے طے کرو نا میرے پھلواڑی کے بھائیوں, یہ مسجد سلیمانی میں ہم جمع, اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. طے کرو, میں جو کہوں کہہ دو, اللہ قبول فرمائے. کہو انشاءاللہ, بولو پورا مجمع انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ. آج کی شام سے لے کر, بولو آج کی شام سے لے کر موت کی شام تک, بولو انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. ہم کہیں بھی ہوں گے لیکن ہماری نماز قضا نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فوراً اذان کے بعد ہی بیان شروع ہو گیا. اسے 2 باتیں بتا دوں, ایک تو سب کی سنتیں باقی ہے, اور جو ہمارے بھائی پیچھے کھڑے اگر جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے, جگہ نہ ملے تھوڑے آگے بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. کچھ جگہ باقی اوپر جگہ ہوگی تو وہاں چلے جائیں, اور ہم اپنے ساتھیوں کو جگہ دینے کی کوشش کریں. بھائی نماز کا وعدہ پکا ہے انشاءاللہ. اور ایک دوسری بات ایک بہت لمبے زمانے کے بعد آنے والا بدھ کا دن, کون سی تاریخ ہوگی مجھے ابھی برابر 16 تاریخ, آنے والا جو بدھ ہونا ہے 16 تاریخ عشاء کی نماز کے بعد, بہت لمبے زمانے کے بعد میں رامپورہ مسجد میں پہنچنے والا ہوں, اور وہاں ذکر کی مجلس ہوگی. بیان نہیں, صرف ذکر کی مجلس ہوگی, مراقبہ ہوگا. 1-2 باتیں ضروری جو ہوگی وہ کریں گے. تو آپ سب سے میں خود درخواست کرتا ہوں کہ آؤ اللہ کا ذکر کرو, اس لیے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, ہمارے نبی نے کہا اس کا دل زندہ ہوا کرتا. تو یہ بدھ کو 16 تاریخ عشاء کی نماز کے بعد, کون سی مسجد منا بھائی؟ رامپورہ مسجد میں جنید بھائی یہاں پر کہیں, وہ آپ دیکھ لینا, اعلان ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن ایک رامپورہ میں ہو بدھ کے دن اور عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہم سب جمع ہوں گے, ذکر کی مجلس ہوگی. اللہ